اگر میں آپ کو شامل کروں کہ جو آگ لگی اس کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی ایکشن ہے کہ بھئی جو باقی پلازے ہیں جو باقی ویسینٹی جیسے فار ایگزامپل جو اندرون کراچی کی دیگر عمارتیں ہیں ایٹ لیسٹ وہاں پر جو ہے یہ چیک کیا جائے کہ ان کا فٹنس ٹیسٹ ہو, وہاں پر انٹری ایگزٹ آگ بجھانے کے آلات ہیں یا نہیں ہیں, کوئی آپ دیکھیں کہ اس طرف کوئی ہنگامی اقدامات ہو نظر آ رہے, کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے حکومت کی سطح پر؟ ماریا دیکھیے جو ایکشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو یہ کھڑا کر دیا گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تک کا ریکارڈ جو ہے لے کر پہنچا دیا گیا یہاں تک کہ کب عمارت بنی, کس نے کیا کیا. لیکن جو بنیادی سوال ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کا ہے اس غفلت پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اور جہاں تک یہ سوال ہے تو ہر ایسا سانحہ, یعنی یہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر بھی سانحات بکھرے پڑے ہیں اور ہر اس طرح کی عمارت منہدم ہونے, آگ لگنے اور بڑے اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد سرکار حرکت میں آتی ہے اور جتنے بھی ادارے موجود ہیں ان کا ایک لیپا پوتی کا عمل ہے. وہ خطوط جاری کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو احکامات جاری کر دیے, وہ کچھ بلڈنگز میں جاتے ہیں, کچھ کو وہ نوٹس کرتے ہیں, کچھ کو وہ 3 دن کی جس طرح ابھی مہلت دی ہے کہ آپ 3 دن کے اندر سب کچھ ٹھیک کر لیں. بالکل کرنا چاہیے. گزشتہ 17 سال میں ٹھیک نہیں ہو سکا لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ 3 دن میں اب تاجروں کو ساری عمارتوں میں انتظامات مکمل کر لینے چاہیے, وہ کہ کر لینے چاہیے. اگر یہ کام اپنا ٹھیک طریقے سے کرنا شروع کرے تو بالکل ہو جائے گا. اب وہ جو بھی ایکسرسائز گورنمنٹ کی طرف سے نظر آتی ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ میڈیا میں کچھ شور ہو جائے, چیز ڈائیورٹ ہو جائے, اس کے بعد اس پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اگر اس سانحے کو حقیقتاً اگر سنجیدہ لے لیا جائے, اس کے بعد جتنی بھی عمارتیں ہیں ان میں ان تمام آلات کا جائزہ لیا جائے, اس کے رستوں کا جائزہ لیا جائے, اگر یہ کام بھی کر لیا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ کم از کم کراچی کی بہت ساری عمارتوں کو محفوظ بنا لیا جائے. یہ نقطۂ آغاز ہوگا. یہی میں پوچھنا چاہتی ہوں فہیم صاحب سے. فہیم صاحب یہ ہم نے اس پہ سیاست بھی دیکھ لی, ہم نے اس پہ بلیم گیم بھی دیکھ لی. 3 بڑے ایکشنیبل سٹیپس کیا ہونے چاہیے ہیں آگے اس طرح کے سانحے کو ہمیں اوائڈ کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو شہر کا شہری مینجمنٹ کا گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک فائر سیفٹی آڈٹ کا سسٹم شروع کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر فرض کر لیجئے یہی بلڈنگ گل پلازا کی 8112 گز کے اوپر اگر یہ اس طرح کی مارکیٹ نہیں ہوتی جیسی تھی, اس کی جگہ یہ ایک آفس کی بلڈنگ ہوتی. آفس کی بلڈنگ میں ٹیبلیں ہوتی, کچھ کمپیوٹر ہوتے, کاغذ ہوتا. جس قسم کی آگ یہاں لگی ہے وہ آگ ایک آفس بلڈنگ میں نہیں لگتی. اس کے لیے جو ایگزٹس اور ٹائم ریکوائرڈ ہے اور کسی آفس بلڈنگ سے نکلنے کا وہ بہت ڈفرنٹ ہے اس قسم کی گل پلازا کی جیسی, جہاں پر پلاسٹک کے پھول تھے, جہاں پہ کارپیٹس تھے, جہاں پہ پیکنگ مٹیریل تھا, جہاں پر نائلون پالیسی, یہ سارے ہائیڈرو کاربنز ہیں. تو ان کے لیے تو سب سے پہلے تو سرکار اگر سنجیدہ ہے تو ایک سسٹم کریٹ کرے. اچھا, سرکار کے پاس آج یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کراچی کی بلڈنگز کا فائر سیفٹی آڈٹ کر سکے. اس کے لیے ان کو پہلے وہ ادارے بنانے پڑیں گے اور بہت آرام سے بہت جلدی بن سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. اس میں 10 20 50 آرگنائزیشنز ڈیولپ ہو جائیں گی. جو ابھی جو مظہر بات کر رہے ہیں کہ بھائی الیکٹریکل جو تھا انسپیکٹر گیا تھا اور فائر فائٹر گیا تھا, اس نے کیا سرٹیفکیٹ دیا. پرابلم یہ وہ بیچارے کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کچھ دینے کو, نہ اس کے پاس سمجھ ہے. یہ بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہو سکتی چیز. اگر آپ سنجیدہ ہو تو آپ اس کی جو کمپلیٹ پکچر ہے, جو بڑی پکچر ہے, اس میں آپ دیکھو, پھر آپ زندگی بچا سکتے ہو. گورنمنٹ کی اپنی سنجیدگی کا حال ماریا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے 2012 میں بلدیہ میں فیکٹری فائر ہوا تھا جس میں 259 لوگوں کی جانیں گئی تھیں, 40 لوگ بہت بری طرح سے زخمی ہوئے تھے. اس میں جو جانے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو راستے تھے نکلنے کے, جو کھڑکی تھے جہاں سے نکل سکتے تھے, وہ سارے کے سارے سیلڈ تھے. آپ آج بلدیہ میں چلے جائیں, جتنی ایکسپورٹ اورینٹڈ یا گارمنٹ کی فیکٹریز ہیں ان میں اسی طرح 2012 سے آج 2026 آ گیا. اب اسی طرح سے
کھڑکیاں دروازے بند ہیں جیسے. یعنی 14 سال میں کچھ نہیں اور یہ سیکھا. 4 دن. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی, مزہ صاحب وہ تو تب ہونا جب پولیٹیکل اس حوالے سے کلیئرٹی ہو. جتنی میں میسیجنگ سن رہی ہوں, پیپلز پارٹی بلیم کر رہی ہے جی دوسری سیاسی جماعتوں کو, MQM کا اپنا مطالبہ ہے, جماعت اسلامی کا. جی فہیم صاحب. مریم مجھے اسی جگہ پہ اجازت دیجئے. دیکھیے یہ آپ کو اور مجھے نہیں معلوم, میں مان سکتا ہوں, مگر دیکھیے آپ کے ہاں آپ سندھ کا چیف منسٹر ایک NED کا سول انجینئرنگ کا گریجویٹ ہے جس نے اسٹینفورڈ سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا اور ایک اور ماسٹرز کیا فائنینشیل ماڈلنگ اور مینجمنٹ میں. اگر 16-17 سال سرکار میں رہنے کے بعد اگر اس قسم کی سرکار which is led by an highly educated person اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو یہ صرف کیلسنس ہے, انکمپٹنس نہیں ہے, یہ کرپشن ہے, یہ لوگوں کی طرف عوام الناس سے کمپلیٹ منہ موڑنا اور کرمنل نیگلیجنس ہے. مظہر صاحب یہ کہنا کہ پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس پہ جو سیاست ہے نا مطلب میں تو میسیجنگ ہی دیکھ رہی ہوں کہ فلانے کے دور میں اس کی اپروول ہوئی, فلانے کے دور میں ایسا ہوا. یہ جو بلیم گیم ہے, فلانے کے سیکٹر فلانے ایریا میں ڈپٹی میئر جو ہے وہ اس پارٹی کا ہے, یہ سارے پاس آن کر رہے ہیں بلیم اس میں. تو دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, اگر الیکٹرک انسپیکٹر یا لیبر انسپیکٹر کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ پیسے کی سمجھ بوجھ تو اس کو پوری طریقے سے ہے کہ کس سے کتنا پیسہ لینا ہے, یہ سمجھ بوجھ تو بہت اچھی طرح ہے اس کی. تو یہاں کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور کمپٹنس کا ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. جو پوری قوم تو گرین, وہی جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں, ہاں یہ ایشوز ہے. بہت شکریہ. میرے 3 کراچی آئیڈز کو میں آپ کو ماریا بہت سمپل سی بات بتاؤں, ابھی فہیم بھی بات, آپ 15 سے 20 بڑی مارکیٹس اٹھا لیں جس میں لاکھوں لوگ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جاتے ہیں. آپ اٹھا لیں, زینب مارکیٹ لے لیں, آپ بولٹن مارکیٹ لے لیں, آپ جامع کلاتھ چلے جائیں, آپ حیدری مارکیٹ چلے جائیں, آپ لانڈی کورنگی, اورنگی ٹاؤن, کوئی 15-20 ایسی مارکیٹ جو ولنریبل ہیں, جہاں یہ واقعات ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ, جہاں ماضی میں واقعات ہوتے رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ادھر کیا آپ نے ارینجمنٹس کیے اور کیا کیے, کچھ مثال تو بنائیں. بہت شکریہ. ایسا نہ کریں کہ کوئی اور گل پلازا ہو جائے. بالکل ٹھیک بات ہے. اسی لیے ہم نے آج 3 کراچی آئیڈز کو اپنے پروگرام میں دعوت دی تھی کہ بھائی ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں مسائل کیا ہیں اور ان کا حل بھی تجویز کریں, اور تینوں نے بہت ہی مناسب کہ نقطۂ آغاز کیا ہونا چاہیے اپنے انہوں نے سجیشنز دی ہیں.